آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد علم الدین حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت ہی کثرت کے ساتھ سننے میں آتی ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور دوسرا شخص ہے جو برا کام کرتا ہے، مثلا کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی برے کاموں میں مبتلا ہے، اگر اس کے بارے میں کسی نیک سے بات کی جائے تو وہ لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ فلاں گناہ کرتا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، فلاں چوری کرتا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، فلاں جواری ہے تو ہمیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، فلاں شرابی ہے تو ہمیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی دوسرا گناہ میں مبتلا ہے تو ہمیں اس کے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کی بے حیائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تمہاری دوسروں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تمہاری دوسروں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تیرا اس معاملے میں کیا فرمان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب ارشاد فرماتی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اس کے آگے فرمان ہوا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو اب ذرا سوچے، قرآن صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اور یہ آیت امت محمدیہ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو تو تم بھلائی کا حکم دو۔ یعنی جو لوگ برائی میں مبتلا ہے، برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تم انہیں ان برے کاموں سے روک کر بھلائی کا حکم دو، اور جو وہ لوگ برائی انجام دے رہے ہیں، برے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ان برے کاموں سے انہیں روکو اور ان کی اصلاح کرو۔ آئیے اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا کسی اور کے گناہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کسی اور کی برائی سے، کسی اور کی بے حیائی سے، کسی اور کی فحاشی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو سنیں، پہلی بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم تولنے میں، ناپ تول کرنے میں کمی بیشی کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم کم تولتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جو قوم کم تولا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ آج دیکھنے کو نظر آتا ہے۔
آئیے سنتے ہیں دوسری بات کیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری بات, جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے, وعدے کو توڑتی ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالی ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم مسلم میں یہ بات عام ہو چکی ہے, وعدہ کرتے ہیں, وعدے کو مکمل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ہم پر حاوی ہو چکے ہیں. تیسری بات سنیں, جو قوم زکات ادا نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالی ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے. آپ جائزہ لیجئے کہ ہم مسلمان زکات ادا کرنے میں کتنے مکمل ہیں. آج ہم زکات دینے سے گریز کرتے نظر آتے ہیں, زکات دینے میں ناپسندیدگی محسوس کرتے ہیں, جس کی بنا پر بارش روک لی جاتی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا اگر چوپاہے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پانی کے قطرے قطرے کے لیے, اللہ تبارک و تعالی تمہیں پانی کے قطرے قطرے کے لیے محتاج کر دیتا. چوتھی بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو طاعون جیسی بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. فحاشی اور بے حیائی عام ہونے پر اللہ تبارک و تعالی طاعون جیسی بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. آج معاشرے کی طرف دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں ظاہر ہوتی نظر آتی ہیں. پانچویں بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے, جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلوں کا مزہ چکھاتا ہے. آپ قرآن کے بغیر فیصلہ کرو گے آپ کو اس کا پھل جو ہے بھگتنا پڑے گا, اور اس انداز سے بھگتنا پڑے گا کہ آپ غلط فیصلوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور دوسری بات انہیں ایک دوسرے میں مبتلا کر دیتا ہے, ان میں ایک دوسرے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. پانچویں بات کون سی ذکر کی؟ پانچویں بات یہ ہے کہ جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو غلط فیصلوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کے لیے ایک دوسرے کا ڈر پیدا کر دیتا ہے. اب ان پانچوں باتوں کو دھیان رکھیں اور دیکھیں, ناپ تول میں کمی ہے تو مہنگائی عام ہے, ناپ تول میں کمی ہے پھلوں کی کمی بھی نظر آ رہی ہے. دوسری بات جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو وعدہ خلافی بھی عام ہے, جس کی بنا پر آج دشمن قومیں جو ہے ہم پر مسلط نظر آتی ہے. تیسری بات ہم زکات کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں, جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی پانی یعنی بارش کو ہم سے روک لیتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو قوم فحاشی میں اور بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے طاعون جیسی. تو یہ بھی بات ہے. اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بغیر اگر فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادتی میں مبتلا کر دے گا, غلط فیصلوں میں, اور تم میں ایک دوسرے کا ڈر پیدا ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں آج نمودار ہوتی ہے. اور یہ ساری باتیں کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چھوڑ دیا. ہم صرف اپنے کام کو دیکھ کر خوش ہیں. یاد رکھیں تمہاری ذمہ داری خود نیک عمل کرنا نہیں, بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خود اچھائی کرو اور تمہارے جو بھائی برائی میں مبتلا ہے انہیں نیکی کی طرف دعوت دو, انہیں اچھائی کی طرف دعوت دو, انہیں اچھی بات کا حکم دو,
ان کو برائی سے روکو اور اگر وہ برے عمل کرتے ہیں تو انہیں سمجھاؤ کہ یہ برے عمل مناسب نہیں ہے، اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ اگر چوری کرتے ہو تو کہو کہ چوری اسلام میں جائز نہیں ہے، شراب نوشی کرتا ہے تو شراب اسلام نے حرام کی ہے، جوا خوری کرتا ہے تو جوا اسلام نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ یہ ساری باتیں قوم کو سمجھاؤ، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ خود نیک عمل کرے، دوسروں کو نیک عمل کرنے کا حکم دے۔ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تو تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے رکنے اور روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری تمام عوام تک دین کی باتیں پہنچ سکے اور دین کی سچائی سے وہ واقف ہو سکے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا